حدیث نمبر 6، یہ صحیح بخاری میں ہے، 4043 کا نمبر ہے، 4043۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پہ اوپر ایک پہاڑی کے اوپر نا ایک کچھ تیر اندازوں کا ایک دستہ، ایک گروہ مقرر کیا۔ ان کا جو لیڈر تھا، سربراہ تھا، ان کا جو کیپٹن تھا وہ تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبداللہ بن جبیر اور ان ساتھیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کی، یہ نصیحت کی، یہ ارشاد فرمایا پکا کہ دیکھو اگر ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی ہے جنگ احد، اور تمہارا پہاڑی کے اوپر جو میں نے دستہ لگایا ہے اگر آپ لوگ دیکھ لو کہ ہمیں واضح فتح ہو گیا، کافر بھاگ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس پہاڑی سے نیچے نہیں آنا۔ اور اگر تم لوگ یہ دیکھ لو کہ ہم مسلمان ہار گئے ہیں، ہماری ہار ہو گئی ہے، کافر جیت گئے ہیں، اس کے باوجود جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس پہاڑی سے نیچے نہیں آنا۔ اتنی پکی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو، عبداللہ بن جبیر کی یہ متحد جو لوگ تھے جو دستہ آپ نے پہاڑی کے اوپر لگایا، ان کو نصیحت کی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی، کچھ ہی دیر جنگ چلی تو کافر جو تھے نا وہ بھاگنے لگ گئے، آگے لگ کے مالک نعمت ادھر چھوڑ کے جو نا آگے لگ کے دوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب وہ عبداللہ بن جبیر کا جو گروہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نصیحت کی تھی کہ جب تک میں حکم نہ دوں چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، آپ نے میرے حکم کے بغیر اس پہاڑی سے نیچے نہیں آنا، وہ لوگ جو تھے نا عبداللہ بن جبیر کے جو ساتھی تھے باقی، انہوں نے جب دیکھا کہ مالک غنیمت اتنا پڑا ہے اور جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، انہوں نے اتحاد کر لیا اور کافر دوڑے ہیں، انہوں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا مالک غنیمت مالک غنیمت، اور پہاڑی سے نیچے اترنے شروع ہو گئے وہ صاحب، انہوں نے اتحاد کر لیا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، مالک غنیمت چھوڑ کر کافر بھاگ رہے ہیں، لہذا مالک غنیمت حاصل کرو۔ عبداللہ بن جبیر جو ان کے سردار تھے، ان کے متحد تھے وہ لوگ، تو عبداللہ بن جبیر کہہ رہے تھے، ان کو روک رہے تھے کہ مت اترو پہاڑی سے نیچے، مت اترو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے صحابہ نے اجتہاد کر لیا، کافر بھاگ گئے ہیں، مالک غنیمت ہے، تو لہذا وہ پہاڑی سے جب نیچے اترے مالک غنیمت اکٹھا کرنے لگے، اور خالد بن ولید جو تھے نا وہ گھوڑ سوار فوج تھی ان کی، انہوں نے پھر اسی پہاڑی سے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید کر دیا، تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دو دانت مبارک شہید ہو گیا اور آپ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا جنگ احد میں کہ ایک واضح شکست جو تھی، نہ صرف ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، آپ نے کو پکی تلقین کی تھی انہوں نے صاحب کو کہ نیچے نہیں اترنا جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں، تو انہوں نے آپ کا حکم نہیں مانا، انہوں نے اتحاد کر لیا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں، وہ نیچے اترے، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید کیا، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ جب ایسی صورتحال ہوئی تو ظاہر ہے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ تو جب جنگ والا معاملہ چھٹ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ العمران میں آیت نمبر 159 میں آیت نازل کی ان اصحاب کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کیا ہے میرے پیارے حبیب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ آپ نرم دل ہیں، یعنی کہ ان اصحاب کی غلطی کی وجہ سے، اتحادی غلطی جنہوں نے کر لی کی وجہ سے آپ کی واضح فتح شکست میں بدل گئی، اور ساتھ میں آپ کو نقصان بھی ہوا، مسلمانوں کو نقصان ہوا، آپ کو بھی نقصان ہوا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ ان کے ذمہ دار یہ صحابہ تھے جنہوں نے اتحاد کر لیا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اور نیچے اتر آئے مالک نعمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ اے میرے پیارے حبیب کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل و سخت زبان ہوتے ہیں تو یہ جو اصحاب آپ کے ساتھ آپ کے آس پاس نظر آتے ہیں آپ کے آس پاس نظر نہ آتے۔ اگر انہوں نے اب یہ غلطی کی ہے کہ آپ کے حکم کو نہیں مانا اور نیچے اتر آئے جس کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گئی، میں بریکٹ میں بول رہا ہوں، آپ ان سے درگزر کریں، ان اصحاب کو معاف کر دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں، اللہ بھی ان کو معاف کر دے، اور آئندہ بھی کاموں میں ان سے مشورہ کریں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے تو آپ ان سے مشورہ کرتے تھے لیکن اب کیونکہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گیا، اب آپ ان سے مشورہ نہ کریں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا اور لہذا جو نا وہ آپ کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گیا، اور ان لوگوں کو آپ دوبارہ اپنے کاموں میں مشورے میں شامل نہ کریں۔ اے میرے پیارے حبیب ایسا نہیں کرنا، پہلے کی طرح دوبارہ ان کو انہی کام آپ نے مشاورت میں کاموں میں شامل کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں استغفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اور آپ ان کو معاف کر دیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے اوپر مانا لے کر آتے، آپ کے آس پاس آپ کو نظر بھی نہ آتے۔ یہ آپ کی نرمی، آپ کا یعنی کہ نرم ہے، آپ نرم دل ہیں، آپ کا نرم مزاج ہے، آپ نرم زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے آپ کے اوپر جس کی وجہ سے یہ اصحاب آپ کے اوپر اپنی جانیں مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لہٰذا ان سے درگزر کریں۔ تو دیکھیں کہ یار جو واضح شکست تھی
واضح فتح وہ شکست میں بدل گئی ان اصحاب کی اتحادی غلطی کی وجہ سے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ آپ اس سے درگزر کریں، آپ ان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اور آئندہ بھی کاموں میں آپ ان کے ساتھ شامل ہو، آپ ان کو مشورے میں اپنے ساتھ رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کہ یار قرآن کتنی یعنی کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بیان کی اور آپ کو حکم دیا کہ آپ نے درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ تو دیکھیں آج کے دور میں بھی ہمیں میرے بھائیو اب قرآن ہے اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کے فرمان کے تحت ہی کوئی معاملے کو ہینڈل کرنا ہے۔ کوئی گستاخی رسول کا معاملہ بنتا ہے تو ہمیں شریعت کے مطابق اس کے ساتھ معاملے کا لے کر چلنا ہے۔ جوڈیشنری ہے، قانون ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، اس میں اسلامی ریاست ہے اور اسلامی قوانین اس میں نظر آنے چاہیے کہ ہمیں بتانا چاہیے غیر مسلموں کو کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شریعت تھی اس پر عمل ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی ہم اسی طرح اس شریعت کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کس طرح کوئی معاملہ بنتا ہے کہ گستاخ رسول ہے یا گستاخ قرآن ہے تو لہٰذا اس کو ہم نہ قانون کے طور پر لے کر چلتے ہیں، اور شریعت بھی ہمیں یہ حق نہیں دیتی کہ آپ خود سے کسی کو قتل کریں بغیر جوڈیشل بغیر قانون کے، ٹھیک ہے، اور ہم شریعت کو بھی بائی پاس کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کا بھی بائی پاس کریں، تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں، خود سے جا کر کسی کو قتل کر دیں گے، تو میرے بھائیو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر تو آپ کے اپنے مفتی کہتے ہیں کہ آپ قاتل ہو، غازی نہیں ہو، اور اسے مسلمان سمجھے۔ جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو، جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کرتے ہو شریعت کو بائی پاس کرتے ہو، آپ قاتل ہو، غازی نہیں ہو، لیکن بدقسمتی سے اگر وہ ہمارے اپنے فرقے کا ہے تو وہ غازی ہے، اگر مخالف فرقے کا ہے تو وہ قاتل ہے، اگر بریلوی کا ہے تو غازی ہے، وہابی کا ہے تو قاتل ہے، شیعہ کا ہے تو غازی ہے، دیوبندی کا ہے تو قاتل ہے۔ اس طرح ہم اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو ہمارا جو اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اس میں ہم نے اسلامی قوانین کو نافذ کرنا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ پھر غیر مسلم جو ہے وہ ملک پاکستان کے قوانین کے اوپر مطمئن ہوگا اور ملک پاکستان کی خیر کی اور امن کی وہ گواہی دے گا۔ لیکن جب ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے کہ جب جی چاہا ہم دھرنا نکالیں گے، ملک پاکستان میں فساد مچا دیں گے، قتل و غارت کریں گے، تو وہ ملک پاکستان کو بدنام ہی کرے گا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کا قلعہ ہے اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ نبی آخر الزماں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد نرم دل ہیں، امن پسند ہے، یہ امن کا دین ہے، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور ان کے ماننے والے یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپس میں ملک میں فساد پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا امن والا دین، اور یہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے دین کا مذاق اٹھائے گا اور ہمیں دوسرے ممالک میں بھی ہمیں بدنام کرے گا مسلمانوں کو کہ یہ دین کے نام کے اوپر دہشت گردی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم شریعت کے مطابق چلیں گے، ملک پاکستان میں جو قوانین ہے، اسلامی قوانین ہے، اپنی شریعت کو بائی پاس کیے بغیر ہم سارے معاملات کو لے کر چلیں گے، تو پھر غیر مسلم کہے گا کہ واقعی یہ دین امن والا ہے، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، نرم دل تھے، معاف کرنے والے تھے۔ یہ بات سچ ہے جو ان مسلمانوں میں نظر بھی آ رہی ہے، ان کا جو دین ہے۔